आतिश विशा बुक 1 पार्ट 38। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। पाथम ने बड़ी तेजी से बोट का रुख मोड़ा था। हम अभी किनारे से चंद गज दूरी थे कि चीफांग की बोट हमारी बोट से टकराती हुई दरिया के किनारे पर चढ़ गई। हमारी बोट पानी में लट्टू की तरह घूम गई और फिर किनारे पर चढ़कर दूर तक कच्ची जमीन में घिसटती चली गई। थाई बुरी तरह चीख रही थी। ये गनीमत था कि टक्कर लगने के बाद यह किनारे पर चढ़कर हमारी कश्ती उल्टी नहीं थी। थाई अपने आप को संभाल नहीं सकी थी। कश्ती रुकते ही वो झटका लगने से उछलकर बाहर जा गिरी। मैंने जल्दी से सहारा देकर उसे उठाया और दूसरी बोट की तरफ दौड़ा। चीफांग की कश्ती एक छोटी दीवार से टकराकर रुकी थी। वो छलांग लगाकर बाहर आ गया और मुझ पर हमला करने के लिए पर तोलने लगा। मैं भी उसके सामने पहुंच गया था। हम दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए मौका तलाश करने लगे और फिर पहल चीफांग ने ही की थी। उसने फ्रंट किक लगाने की कोशिश की। मैंने बाएं हाथ की कलाई से उसकी किक रोक ली और उसके साथ ही बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उस पर राइट फ्रंट किक लगाने की कोशिश की, मगर बिल्कुल मेरी तरह चीफांग ने भी मेरा यह हमला नाकाम बना दिया। उसके साथ ही उछलकर वो पूरी कुव्वत से राउंड हाउस किक लगा दी। राउंड हाउस किक मुए थाई की बड़ी खतरनाक किक कहलाती है। इससे आमतौर पर हरीफ की गर्दन या सर को निशाना बनाया जाता है, लेकिन चीफांग की किक मेरे बाएं कंधे पर लगी। मैं लड़खड़ा गया। उसने लेफ्ट किक लगाई, लेकिन मैंने उसका ये वार रोक लिया और बड़ी तेजी से घूमकर उसके सीने पर स्पिन किक लगा दी। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा। मैंने एक और स्पिन किक लगाई। वो लड़खड़ाकर गिरा। मार्शल आर्ट में कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। मुकम्मल तौर पर दबाव में रहने वाला और पिटने वाला हरीफ अचानक कोई ऐसी चाल भी चल सकता है जिससे बाजी पलट सकती है। इस वक्त भी यही हुआ। चीफांग जमीन पर गिर गया था और मुझे तवक्को थी कि एक दो किक्स खाने के बाद वो हथियार डाल देगा, लेकिन जैसे ही मैंने एक किक लगाना चाही, उसने बड़ी फुर्ती से मेरा पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। मैं एक पैर पर लहरा गया और दूसरे ही लम्हे उछलकर पुश्त के बल गिरा। मैंने उठने में देर नहीं लगाई, लेकिन चीफांग मुझसे पहले ही संभल चुका था। हम एक बार फिर एक दूसरे के इरादों का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे और फिर अचानक ही चीफांग ने लेफ्ट पंच लगाने की कोशिश की। मैंने बड़ी तेजी से बाएं हाथ से उसकी कलाई को गिरफ्त में ले लिया और उसके साथ ही न सिर्फ उसके मुंह पर राइट पंच रसीद कर दिया, बल्कि सीधे पैर से उसके बाएं रान के अंदर की तरफ किक भी लगा दी। चीफांग बिलबिला उठा, लेकिन वो को अनाड़ी नहीं था कि शिकस्त तस्लीम कर लेता। अपने आप को संभालते हुए वो बड़ी तेजी से नीचे बैठता चला गया और इस तरह मैं इसके ऊपर से कलाबाजी खाता हुआ पुश्त के बल पीछे की तरफ गिरा, लेकिन मैंने भी उठने में देर नहीं लगाई। चीफांग भी संभल चुका था। इस मर्तबा उसका अंदाज बड़ा जारहाना था। उसने अपनी जगह खड़े खड़े एक पैर पर घूमकर स्पिन किक लगाना चाही, मगर मैं बड़ी फुर्ती से उसका ये वार बचा गया और फिर दूसरे ही लम्हे मुझे एहसास हो गया कि स्पिन किक उसने मुझे चकमा देने के लिए लगाई थी। उसका असल मकसद कुछ और था। इससे पहले कि मैं संभलता, उसकी थ्रस्ट किक यानी पाँव के नीचे की ऐसी ठोकर जो मद्दे मुकाबिल को धकेलने के लिए रसीद की जाती है, ये पुश किक भी कहलाती है। अगर अपने टारगेट पर बैठ जाए तो खासी मुहलिक साबित होती है। उसकी थ्रस्ट किक मेरी टांग के पिछली तरफ घुटने के जोड़ पर पड़ी और मैं लड़खड़ाकर ढेर हो गया। मैं फौरन ही संभल गया और चीफांग को मौका दिए बगैर इस मर्तबा मैंने हमले में पहल कर दी। मैंने राउंड हाउस किक लगाने के लिए अपनी दाएं टांग को मखसूस अंदाज में हरकत दी थी। एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट वही होता है जो हरीफ के जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा की हरकत से यह अंदाजा लगा ले कि वो कौन सा वार करना चाहता है। इसमें शुबा नहीं कि चीफांग बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट था। उसने मेरे इरादे को समझ लिया था, लेकिन इससे अंदाजे की जरा सी गलती हो गई थी। वो समझा था कि मैं उसकी गर्दन या सर पर किक लगाऊंगा। उसने अपना सर बचाने की कोशिश की, लेकिन मैंने किक उसके कूल्हे पर लगाई थी। वो लड़खड़ा गया। उसे संभलने का मौका दिए बगैर मेरी दूसरी किक उसके बाएं कंधे और कोहनी के दरमियान बाजू पर पड़ी। वो बिलबिला गया और मेरी तीसरी किक उसकी गर्दन पर पड़ी। वो कलाबाजी खाता हुआ नीचे गिरा। इसमें शुबा नहीं कि वो एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट था और उसने अब तक बड़ी महारत से मेरा मुकाबला किया था, लेकिन इस मर्तबा वो खुली बदमाशी पर उतर आया था। उसने लिबास में छुपा हुआ खंजर निकाल लिया। मेरे होठों पर खफीफ से मुस्कुराहट आ गई। ये उसकी शिकस्त खुर्दगी का सबूत था। शायद वो समझ गया था कि मार्शल आर्ट से वो मुझे ज़ेर नहीं कर सकता, इसीलिए उसने खंजर निकाल लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो खंजर से हमला करता, मैंने बाएं टांग को झुकाई देकर दाएं पैर से उसकी कोहनी पर ठोकर रसीद कर दी। खंजर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। उसके साथ ही उसके मुंह से हल्की सी चीख भी निकल गई और फिर मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। पंच और किक से उस पर ताबड़तोड़ हमले करता रहा और फिर थाईवांग की चीख सुनकर मैं चौंक पड़ा। वजदान होशियार, एक मोटर बोट इसी तरफ आ रही है। और फिर मैंने पहली मर्तबा दरिया की तरफ देखा। इंजन की आवाज फिजा में गूंज रही थी और वो मोटर बोट बड़ी तेजी से किनारे की तरफ आ रही थी। उस पर कम से कम 3 आदमी नजर आ रहे थे। पहले मेरा इरादा यह था कि चीफांग को किसी तरह काबू करके अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई थी।
उसने भी मोटर बोट को देख लिया था और संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया और पै दर पे उस पर हमले करता रहा। मैं एक मर्तबा पूरी कुव्वत से उछला। इस मर्तबा मेरी अब चाकी फ्रंट किक ची फांग की पेशानी पर लगी। वो बिलबिलाता हुआ ढेर हो गया और फिर उसने कोई हरकत नहीं की। मैं तेजी से थाई की तरफ दौड़ा। मैं हैरान था कि पाथम ने अब तक हमारी लड़ाई में मदाखलत क्यों नहीं की। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। कश्ती की एक सीट टूट गई थी और उसकी टांग सीट के नीचे फंसी हुई थी, जिसे वो निकालने की कोशिश कर रहा था। बोट किनारे के करीब पहुंच रही थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर सीट को झटका देकर उखाड़ दिया। पाथम उछल कर कश्ती से बाहर आ गया। तुम निकल जाओ यहाँ से, मैं कल किसी वक्त फोन पर तुमसे राब्ता करूंगा, मैंने पाथम से कहा और थाई का हाथ पकड़कर एक तरफ दौड़ लगा दी। किनारे की तरफ आने वाली मोटर बोट से पिस्तौल या रिवॉल्वर से फायरिंग शुरू कर दी गई थी। पाथम तारीकी में एक तरफ भाग गया था। मैं भी थाई का हाथ पकड़े दौड़ता रहा। किनारे से तकरीबन 50 गज आगे किसी इमारत की तामीर शुरू हुई थी। अभी सिर्फ दीवारें उठाई जा रही थी। शायद यहाँ भी कोई नाइट क्लब बनने वाला था। आने वाली बोट से मुसलसल फायरिंग हो रही थी। मैं थाई का हाथ पकड़े दीवारों की आड़ लेता हुआ दौड़ता रहा। सड़क पर पहुंचते ही बाएं तरफ से एक कार आती दिखाई दी। थाई सड़क के बीच में पहुंचकर कार को रुकने का इशारा करने लगी। मैं तारीकी में दिबक गया। उसके साथ ही मैंने पतलून का पायंचा उठाकर पिंडली पर बंधा हुआ खंजर निकाल लिया था। कार रुक गई। उसमें से एक ही आदमी था। थाई उससे कुछ कह रही थी। मैं तेजी से दौड़ता हुआ कार के करीब पहुंचा और खंजर की नोक उस शख्स की गर्दन पर रख दी। इंजन चलता छोड़कर नीचे उतारो, मैंने गुर्रा कर कहा। वो दुबला पतला सा अधेड़ उम्र आदमी था। खौफ से थर थर कांपने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर उसका हाथ कांप रहा था। मैंने बाहर से हैंडल पर हाथ रखकर एक झटके से दरवाजा खोला और उस शख्स को बाजू से पकड़कर नीचे खींच लिया। इस तरफ भाग जाओ, शोर मत मचाना और मुड़कर मत देखना, मैंने सड़क पर पीछे की तरफ इशारा किया। उस शख्स ने हुक्म की तामील करने में देर नहीं लगाई। ठीक उसी लम्हे दरिया की तरफ से आने वाले रास्ते पर फायरिंग की आवाज सुनाई दी। वो लोग जो कोई भी थे, उन्होंने बोट से उतरकर चीफांग को पड़े हुए देख लिया था और उनमें से कोई फायरिंग करता हुआ हमारे पीछे आ रहा था। स्टीयरिंग संभालो थाई, हरी अप, मैंने चीख कर कहा और कार के सामने से घूमकर पैसेंजर साइड वाले दरवाजे की तरफ आ गया। थाई स्टीयरिंग के सामने बैठ चुकी थी। इंजन स्टार्ट था। वो गाड़ी को गियर में डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कार अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। फायरिंग की आवाज अब करीब आ गई थी। मेरी आंखों में तशवीश उभर कर आई और फिर अचानक कार को एक जोरदार झटका लगा। मैं सीट पर उछल कर रह गया। कार बंदूक से निकली हुई गोली की तरह आगे बढ़ी थी। इससे पहले कि लहराती हुई कार सड़क से उतर जाती, थाईवांग ने उसे संभाल लिया। कार वाट अरुण के सामने से गुजरकर वांगडोम रोड पर आ गई और वहां से प्राचाध्यापक रोड के चौराहे तक पहुंचने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। कार को कहाँ छोड़ा जाए? थाई ने इधर उधर देखते हुए पूछा। कार को यहाँ छोड़ना मुनासिब नहीं होगा। वो लोग पहले भी अतराफ में हमें तलाश कर रहे हैं। वो शख्स यकीनन पुलिस को कार छिन जाने की इत्तला देगा और फिर कार को यहाँ देखकर वो लोग समझ जाएंगे कि हम कहीं आसपास ही मौजूद हैं। कार को घर तक ले चलो। सकदर से कहेंगे वो इसे कहीं ठिकाने लगा देगा। बात थाई की समझ में आ गई। उसने अगली सड़क पर कार दाएं तरफ मोड़ी और फिर जानकी वाले बंगले तक पहुंचने में हमें चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। उस वक्त 12:30 बजने वाले थे। मेरा ख्याल था कि शायद जानकी और नोबिता यहाँ पहुंच चुकी होंगी, लेकिन ना तो वो वहां आई थी और ना ही यहाँ उनकी तरफ से कोई इत्तला मिली थी। मैंने सबसे पहले सकदर को कार ठिकाने लगाने के लिए रवाना कर दिया। इस कार को यहाँ से काफी दूर, बल्कि दरिया के पार दूसरी तरफ किसी सड़क पर छोड़ देना और वहां से सीधे जिम्नेजियम चले जाना, मास्टर होचन के पास। मैं मास्टर से फोन पर बात कर लेता हूँ। किसी दूसरी गाड़ी का बंदोबस्त करना है जो बहुत जरूरी है। सकदर ने मेरी बात सुनकर सर हिलाया और फिर थाई की तरफ देखने लगा। उस वक्त उसकी नजरों में भी अजीब सी चमक उभर आई थी। सकदर के जाने के बाद हम अंदर आ गए। मैंने सबसे पहले मास्टर को फोन किया। वो मौजूद नहीं था, लेकिन इत्तेफाक से कांग से बात हो गई। सुनो कांग, मुझे किसी गाड़ी की सख्त जरूरत है। इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। सकदर वहां आ रहा है। अगर मुमकिन हो तो इसी वक्त किसी गाड़ी का बंदोबस्त कर दो। अपना फोन नंबर बताओ। मैं चंद मिनट बाद तुम्हें इत्तला देता हूँ कि फौरी तौर पर किसी गाड़ी का बंदोबस्त हो सकता है या नहीं। कांग ने कहा। इस बंगले को छोड़ने से पहले मैंने ये पनाहगाह खुफिया ही रखी थी। मास्टर ने कई मरतबा इसरार किया था, मगर मैंने उसे यहाँ का फोन नंबर तक नहीं बताया था। लेकिन अब महाराज के कहने पर एक आदमी सकदर यहाँ पहुंच चुका था, इसलिए अब यहाँ का फोन नंबर भी बता देने में कोई हर्ज नहीं था। मैंने फोन नंबर कांग को बता दिया। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। मैं रिसीवर रखकर जानकी के घर का नंबर मिलाने लगा। दूसरी तरफ घंटी बजती रही। कॉल रिसीव नहीं की गई। मैंने फिर रिसीवर रख दिया। मेरी आंखों में तशवीश उभर आई थी। वो दोनों यकीनन किसी मुसीबत में फंस गई थी। थाई कुछ देर तक खड़ी मेरी तरफ देखती रही, फिर कमरे में घुस गई। चंद मिनट बाद वो लिबास तब्दील करके कमरे से निकली।
میں کافی بنانے جا رہی ہوں, تمہارے کپڑے بہت خراب ہو رہے ہیں, بدل لو. یہ کہتے ہوئے وہ کچن میں گھس گئی. چیف وانگ سے فائٹ میں میرے کپڑے واقعی بہت خراب ہو گئے تھے. میں اٹھ کر کمرے میں چلا گیا. تھائی وانگ نے جو کپڑے اتارے تھے وہ بیڈ پر بکھرے تھے. میں نے وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال لیے. چند منٹ بعد جب میں باہر نکلا تو تھائی کافی بنا چکی تھی. ہم ہال میں بیٹھ کر کافی پینے لگے. قریبی فون بھی رکھا ہوا تھا. ہم دونوں کافی پیتے ہوئے پرساد اور جانکی وغیرہ کے بارے میں باتیں کرنے لگے. اب مجھے جانکی اور نوبیتا کی زیادہ فکر ہو رہی تھی. پاتھم نے اس شخص کا جو حلیہ بتایا تھا وہ 100% شانگ کا تھا. شانگ ہی نوبیتا کو دھوکے سے چیانگ رائے لے کر آیا تھا, لیکن پہلی ہی رات ہم نے اس بنگلے پر چھاپا مار دیا تھا. شانگ اور دارا تو بھاگ نکلے تھے, مگر ٹائیگر ہمارے ہاتھ لگ گیا تھا اور نوبیتا بھی ہمارے قبضے میں آ گئی تھی. شانگ چیانگ رائے واپس چلا گیا تھا. میں نے اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ہو سکتا ہے وہ 1-2 روز پہلے واپس آ گیا ہو اور آج اتفاق سے پیراڈائز ریسٹورینٹ میں نوبیتا سے اس کا آمنا سامنا ہو گیا ہو. پاتھم نے بتایا تھا کہ نوبیتا یا جانکی کے چہرے پر کسی قسم کا خوف نہیں تھا. وہ دوستانہ ماحول میں باتیں کرتے رہے تھے اور شانگ کے ساتھ جاتے ہوئے بھی ان کے چہروں پر کوئی غیر معمولی تاثرات نہیں تھے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا کہ انہیں ان کی مرضی کے خلاف لے کے جایا جا رہا ہے. میرے ذہن میں ایک اور خیال آ رہا تھا. ہو سکتا ہے نوبیتا نے اس رات کے بارے میں شانگ کو کوئی فرضی داستان سنا دی ہو. مثلاً یہ کہ انہیں بھی بنگلے سے بھاگنے کا موقع مل گیا تھا یا اسے بے قصور سمجھ کر چھوڑ دیا گیا تھا. میں بھی یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی. تھائی قریب ہی تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور دوسرے ہی لمحے وہ اچھل پڑی. ارے جانکی, تم دونوں کہاں غائب ہو؟ ہم پریشان ہو رہے ہیں. ہاں ہم دونوں بالکل ٹھیک ہیں. چیف وانگ, اوہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ 1 منٹ, لو وجدان سے بات کرو. اس نے ریسیور میری طرف بڑھایا. ہیلو جانکی, کہاں ہو تم؟ ہاں مجھے پتا چل گیا تھا کہ تم لوگ شانگ کے ساتھ گئے ہو اور مجھے یہی پریشانی ہو رہی تھی. میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے وجدان, میری بات توجہ سے سنو. پیراڈائز ریسٹورینٹ میں اچانک ہی شانگ اور دارا سے آمنا سامنا ہو گیا. تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہم دونوں کی کیا حالت ہوئی. لیکن تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دارا مجھے پہچان نہیں سکا تھا اور نوبیتا سے بھی انہوں نے کوئی تعارض نہیں کیا. نوبیتا نے انہیں فرضی کہانی سنا دی تھی کہ اس رات وہ بھی موقع پا کر بنگلے سے بھاگ نکلی تھی. شانگ اور دارا نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا تھا کہ بنگلے سے فرار ہوتے وقت اسے ساتھ نہیں لے جا سکے تھے. انہیں کوئی شبہ تو نہیں ہوا؟ بالکل نہیں. ان دونوں نے ہمیں ریسٹورینٹ میں بڑا پرتکلف کھانا بھی کھلایا تھا. اور پھر دارا تو شورانی کے ساتھ کہیں چلا گیا. تم شورانی کو نہیں جانتے, تھائی جانتی ہوگی. دارا کے جانے کے بعد ہم دونوں وہاں بیٹھے رہے اور پھر ہمیں شانگ اپنے ساتھ لے آیا. میں سمجھ گئی کہ وہ مال مفت سمجھ کر ہمیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے. میں نے نوبیتا کو اشارہ کر دیا اور خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی. دراصل میں پرساد کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی تھی اور اس کے ساتھ رہ کر ہی کچھ معلوم ہو سکتا تھا. اور تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ شانگ ہمیں جس بنگلے میں لے کر آیا ہے وہاں پرساد بھی موجود ہے. اوہ, کیسا ہے وہ؟ ٹھیک تو ہے نا؟ تمہارے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اس پر کچھ تشدد تو کیا گیا, لیکن بہرحال اس کی حالت زیادہ تشویشناک نہیں ہے. بنگلے کا پتہ بتاؤ, وہاں کتنے آدمی ہیں؟ میں پہنچتا ہوں. ابھی بتاتی ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں, جانکی نے کہا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی. تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے دارا بھی یہاں آیا تھا. وہ آیا تو کسی اور نیت سے تھا, لیکن تھوڑی دیر بعد اسے ایک فون کال ملی. اسے کوئی اہم اطلاع دی گئی تھی جسے سن کر وہ پریشان ہو گیا تھا. کیا تمہیں اندازہ ہوا کہ وہ اہم اطلاع کیا ہو سکتی ہے؟ فون بند کرنے کے بعد وہ شانگ کو بتا رہا تھا کہ تم تھائی وانگ کے ساتھ پیراڈائز ریسٹورینٹ میں آئے تھے جہاں چیف وانگ نے تمہیں پہچان لیا. تم لوگوں نے موٹر بوٹ کے ذریعے دریا کے راستے فرار ہونے کی کوشش کی. چیف وانگ نے تمہارا پیچھا کیا اور تم اسے زخمی کر کے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. چیف وانگ کی کوہنی کے قریب سے بازو کی ہڈی کریک ہو گئی ہے. وہ اس وقت ایک پرائیویٹ اسپتال میں پڑا ہے. دارا شاید وہیں گیا ہے. اس وقت بنگلے میں شانگ کے علاوہ صرف ایک آدمی ہے. نوبیتا نے شانگ کو کمرے میں بند کر کے پاتوں میں لگا رکھا ہے. وہ دوسرا آدمی باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا ہے اور میں موقع پا کر تمہیں فون کر رہی ہوں. تھائی کو فون دو, میں اسے پتہ سمجھاتی ہوں. میں نے ریسیور تھائی کو تھما دیا. وہ چند لمحے جانکی سے باتیں کرتی رہی اور پھر فون بند کر دیا. وہ اس بنگلے کے بارے میں بتانے لگی. وہ بنگلہ دریا کے دوسری طرف تھنگ مہامک ڈسٹرکٹ میں ایکسپریس وے کے قریب سویودی پر واقع تھا. میں نے ریسیور اٹھایا اور ماسٹر ہوچن کا نمبر ڈائل کرنے لگا. کال کانگ نے ہی ریسیو کی. ماسٹر ہوچن وارڈ ٹریمنٹ میں مہاراج کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس سے بات کی تھی. آج رات ہی گاڑی کا بندوبست ہو جائے گا. اس نے میری آواز سنتے ہی کہا, گاڑی پر لعنت بھیجو. تم اپنا ٹک ٹک لے کر فوراً یہاں چلے آؤ. سکھتر کو بھی لے آؤ. وقت بہت کم ہے, جلدی کرو. کیا بات ہے لٹل ماسٹر, بہت بدحواس ہو. پرساد کا پتہ چل گیا ہے. جانکی اور نوبیتا بھی وہاں پھنسی ہوئی ہیں. ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے. اوکے باس, میں آ رہا ہوں.
کانگ نے کہا اور پھر فون بند کر دیا۔ میں نے ریسیور رکھا اور اٹھ کر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کانگ کو چائنا ٹاؤن سے یہاں تک پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی۔ اور پھر 15 منٹ بعد گیٹ کے سامنے ٹک ٹک رکنے کی آواز سنائی دی۔ گیٹ تھائی نے جا کر کھولا۔ کانگ اور سکھدر اندر آ گئے۔ تھائی بھی ہمارے ساتھ جانے کو تیار تھی، لیکن میں نے اور کانگ نے اسے منع کر دیا۔ کانگ نے اس سے سویودھی کے بنگلے کا پتہ سمجھ لیا اور ہم تینوں گیٹ سے باہر نکل کر ٹک ٹک میں بیٹھ گئے۔ کانگ بڑی تیز رفتاری سے ٹک ٹک چلا رہا تھا۔ کنگ ٹاکسن کے مجسمے والے چوراہے سے آگے نکل کر وہ وانگ ونگ یا ریلوے اسٹیشن کے دوسری طرف بھی ٹاکسن روڈ ہی تھا۔ ٹک ٹک بڑی تیز رفتاری سے اس سڑک پر دوڑتا رہا اور پھر ایک چوراہے سے پھسک روڈ پر مڑ گیا۔ کرونگ تھے برج سے دریا پار کر کے ہم تھنگ مہامک ڈسٹرکٹ میں داخل ہو چکے تھے اور پھر سویودھی تک پہنچنے میں ہمیں زیادہ دیر نہیں لگی۔ کانگ نے ٹک ٹک کی رفتار کم کر دی۔ میں اور سکھدر پچھلی سیٹ پر بیٹھے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے۔ جلدی ہم نے وہ بنگلہ بھی تلاش کر لیا۔ ٹک ٹک گلی کے موڑ پر چھوڑ دیا گیا۔ ہم تینوں چند لمحے صورتحال کا جائزہ لیتے رہے، پھر سکھدر کو وہیں چھوڑ دیا گیا۔ وہ ٹک ٹک کے پاس رک کر گلی میں بنگلے کے گیٹ پر نگاہ رکھ سکتا تھا اور کسی ہنگامی صورت میں ہمیں سگنل دے دیتا۔ مجھے اور کانگ کو بنگلے کی عقبی دیوار سے اندر کودنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ میرے پاس خنجر تھا اور کانگ کے ہاتھ میں پستول۔ ویسے اس کے پاس بھی خنجر موجود تھا جسے اس نے لباس میں چھپا رکھا تھا۔ ہمیں عقبی دروازہ کھلا ہوا ملا، لیکن جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے دارا کے آدمی نے ہمیں دیکھ لیا۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہم چاہتے تو اسے آسانی سے موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے، لیکن بلا وجہ کسی کے خون سے ہاتھ رکھنا ہمارا مقصد نہیں تھا۔ کانگ نے اسے باندھ کر ایک طرف ڈال دیا۔ میں جانکی کو آواز دیتا ہوا ایک طرف دوڑا اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا میں ٹھٹک کر رک گیا۔ شانگ نے بیڈ پر نوبیتا کو دبوچ رکھا تھا۔ نوبیتا کے بدن پر لباس برائے نام ہی رہ گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے مزاحمت کر رہی تھی۔ نوبیتا کے ساتھ شانگ نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ وہ نوبیتا کو چھوڑ کر ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف لپکا۔ اس نے دراز کھولی ہی تھی کہ میں نے اس کے کولہے پر زوردار کک رسید کر دی۔ وہ سامنے آئینے سے ٹکرا گیا۔ اس کے سر کی ٹکر سے آئینہ چکنا چور ہو گیا۔ اس کی پیشانی سے بھی خون بہہ نکلا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میں نے اس کے پہلو پر ایک اور کک لگا کر اسے ایک طرف گرایا اور میز کی دراز میں رکھا ہوا پستول اٹھا لیا۔ نوبیتا باہر نکلو جلدی، میں نے چیخ کر کہا۔ وہ اپنا بلاؤز اٹھا کر پہننے کی کوشش کرتے ہوئے کمرے سے باہر دوڑ گئی۔ اور تم ادھر باتھ روم میں، اگر تمہارے منہ سے آواز نکلی تو کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ میں نے شانگ کو اشارہ کیا۔ شانگ کو باتھ روم میں بند کر کے میں تیزی سے باہر آ گیا۔ کانگ پرساد کو کندھے پر اٹھائے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ جانکی بھی اس کے ساتھ تھی۔ کانگ کا پستول جانکی کے ہاتھ میں تھا۔ ہم ہال سے ہوتے ہوئے برآمدے میں آ گئے۔ میں نے باہر آ کر بنگلے کا بیرونی گیٹ کھول دیا۔ پہلے جھانک کر باہر دیکھا، پھر کانگ اور جانکی کو اشارہ کر دیا۔ پھر جیسے ہی ہم گیٹ سے نکل کر گلی میں پہنچے، بائیں طرف سے ایک کار گلی میں داخل ہوئی۔ ہم ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نہا گئے۔ کار کی رفتار کم تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ بڑے زور سے اچھلی اور بریک کی تیز چرچراہٹ کی آواز سے ہم سے چند گز کے فاصلے پر رک گئی۔ کار کے دونوں طرف کے دروازے کھلے، 2 آدمی باہر نکلے۔ پچھلی سیٹ پر ایک عورت بھی موجود تھی، وہ کار میں ہی بیٹھی رہی۔ وہ دونوں آدمی آگے بڑھے، ان دونوں کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ ان میں سے ایک دارا تھا اور دوسرا پیڈرو، میری جان کے گاہک، میرے بدترین دشمن، دنیا کے سفاک ترین انسان نما بھیڑیے مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر تھے۔ صورتحال بڑی خوفناک تھی۔ موت ہمارے سامنے کھڑی تھی اور بچاؤ کا فی الحال کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے ہماری زندگی کی آخری گھڑیاں آن پہنچی ہوں۔ وہ سانس جو ہم لے رہے تھے آخری سانس تھے۔ ان دونوں کی انگلیوں کی معمولی سی حرکت ہماری زندگیوں کا خاتمہ کر دینے والی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کبھی اس قسم کی نازک صورتحال سے دوچار نہیں پایا تھا۔ میرے بائیں طرف کانگ نے زخمی پرساد کو اپنے کندھے پر لاد رکھا تھا۔ اس کی دوسری طرف جانکی کھڑی تھی۔ میرے دائیں طرف نوبیتا تھی۔ اس نے پتلون کٹ پاجامہ پہن رکھا تھا اور وہ بلاؤز پہنتے ہوئے میرے ساتھ باہر بھاگی تھی۔ وہ بلاؤز کے نچلے 2 ٹچ بٹن بند کر پائی تھی۔ دارا اور پیڈرو باری باری ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ پیڈرو کا اور میرا پہلی مرتبہ آمنا سامنا ہوا تھا۔ میرے ساتھ اگرچہ کانگ بھی تھا، مگر پیڈرو کو اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہ آئی کہ ہم دونوں میں سے وجدان کون ہے۔ اس نے پستول والا ہاتھ آگے نکال لیا تھا۔ پستول کا رخ میرے سینے کی طرف تھا۔ نہیں پیڈرو، دارا نے میری طرف سے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ اگر اسے اس طرح مار دیا تو ہمارا انتقام تو پورا ہو جائے گا، لیکن بہت بڑی دولت بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ کیسی دولت؟ اس کے باپ نے ہمارا 5 کروڑ روپے کا سونا غائب کر دیا تھا۔ آج اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں 3-4 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ آج وہ سونا 15-20 کروڑ روپے کا ضرور ہوگا۔ اس کا مطلب ہے 30-35 لاکھ امریکی ڈالر۔ یہ حساب میں نے اپنے ملک کی کرنسی میں لگایا ہے۔ تمہاری کرنسی کے حساب سے کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے۔
اس کے باپ نے اپنی ڈائری میں لکھ رکھا ہے کہ وہ سونا اس نے کہاں چھپایا تھا۔ اس کا باپ مر گیا۔ وہ ڈائری اس کے ایک سرپرست کے ہاتھ لگ گئی جو وہ سنگاپور سے فرار ہوتے وقت ساتھ لے آیا تھا۔ اس کا سرپرست یہاں بینکاک میں میرے آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ہم نے ہوٹل میں اس کے سامان کی تلاشی لی لیکن وہ ڈائری نہیں ملی، جس کا مطلب ہے کہ وہ ڈائری یا تو اس کے سرپرست نے کہیں چھپائی ہے جس کا اسے علم ہے، یا اس نے خود کہیں چھپا رکھی ہے۔ اب تم میری بات سمجھ گئے ہوگے کہ اس کی جان سے زیادہ قیمتی وہ ڈائری ہے جسے میں ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اوہ، پھر تو یہ واقعی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، پیڈرو کے منہ سے نکلا۔ میں دارا کے منہ سے اپنے باپ کی ڈائری کا ذکر سن کر چونکے بنا نہ رہ سکا۔ اس ڈائری کا راز میرے اور چاچا پرتاپ سنگھ کے علاوہ صرف اور صرف ایک شخص کو معلوم تھا، اور وہ تھا خوشونت سنگھ۔ سنگاپور میں جب ہم پر آخری بار حملہ ہوا تو ہم خوشونت سنگھ کے مکان پر تھے۔ وہاں سے فرار ہوتے وقت چاچا پرتاپ سنگھ نے وہ ڈائری خوشونت سنگھ کو دے دی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ کاکے کی امانت ہے، وہ اسے سنبھال کر رکھے۔ اب مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ دارا کو اس ڈائری کے بارے میں کیسے پتا چلا، اور اب یہ بات بھی میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ مجھے مروانا کیوں نہیں چاہتا تھا۔ میں کچھ عرصے سے یہی سنتا آ رہا تھا کہ دارا مجھے زندہ پکڑنا چاہتا ہے۔ اس وقت صورتحال بڑی سنگین تھی۔ ان دونوں کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ دارا مجھے زندہ پکڑنا چاہتا تھا اور پیڈرو ٹائیگر کی موت کا انتقام لینے کے لیے مجھے گولیوں سے بھون ڈالنا چاہتا تھا، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنا پستول والا ہاتھ اوپر اٹھایا بھی تھا۔ مگر دارا نے 15-20 کروڑ روپے یا 30-35 لاکھ ڈالر کی مالیت کے سونے کا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی رقم تھی، اور میں جان چکا تھا کہ دارا اور پیڈرو جیسے لوگوں کا دین دھرم تو دولت ہی ہوتا ہے، اور دولت کے لیے وہ اپنی ماں بہنوں کو بھی سرے عام نیلام کر دینے میں کوئی آڑ نہیں سمجھتے۔ میں نے محسوس کیا کہ 30-35 لاکھ ڈالرز کا سن کر پیڈرو کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے تھے، اور ان کی باتوں میں جو وقت گزرا اس سے مجھے بھی سنبھلنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں نے اپنے خوف پر بڑی حد تک قابو پا لیا تھا۔ میں نے جانکی کو دیکھا، وہ بے حس و حرکت کھڑی تھی، کانگ پرساد کو اٹھایا ہوا تھا۔ اس حالت میں وہ کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ میں نے گردن گھما کر دوسری طرف دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ نویتا بلاؤز کے لگے ہوئے بٹن بھی کھول چکی تھی۔ دارا نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ میں نے تمہیں پیراڈائز ریسٹورینٹ میں اس عورت کے ساتھ دیکھا تھا، تو میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس نے نویتا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس عورت سے اس کی مراد جانکی تھی۔ میں نے اس کتیا کو پہچان لیا تھا۔ اس رات وجدان کے ساتھ یہی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی عورت کا ہاتھ میری گردن تک پہنچا تھا۔ اس رات تو یہ میرے ہاتھوں بچ گئی تھی۔ اگر میں ریسٹورینٹ میں ظاہر کر دیتا کہ میں اسے پہچان گیا ہوں تو گڑبڑ ہو جاتی۔ تمہیں اس کے ساتھ دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ تم دونوں ہی کے ذریعے اپنے اصل شکار تک پہنچ سکتا ہوں میں۔ اس کی طرف سے تو میں بالکل ہی انجان بن گیا۔ اور پھر میں نے تمہاری یہ بات بھی بلا چوں چرا تسلیم کر لی کہ جس رات ان لوگوں نے کوسا روڈ والے بنگلے پر ریڈ کیا تھا، اس رات تمہیں بھی ہماری طرح بھاگنے کا موقع مل گیا تھا۔ تمہارے ساتھ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ تمہیں خوفزدہ ہو کر بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے تمہیں کئی مرتبہ پرساد کے ساتھ دیکھا۔ میں نے خیال نہیں کیا، یہی سمجھتا رہا کہ تم نے کسی کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے۔ اس وقت میں پرساد پر بھی زیادہ توجہ نہیں دے رہا تھا، لیکن اس عورت کو یہاں دیکھ کر میری سمجھ میں بات آ گئی۔ میں نے تم دونوں کو شام کے ساتھ اس بنگلے میں اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں پرساد کو بھی دیکھ لو اور اپنا انجام بھی تم لوگ سوچ لو۔ میرا پروگرام کچھ اور تھا۔ میرا خیال تھا کہ آج کی رات تم دونوں کے ساتھ گزاری جائے، اور اس دوران میں تم سے اس عورت اور وجدان کے بارے میں بھی پوچھ لیا جائے۔ لیکن اسی دوران میں یہ اطلاع ملی کہ ہم لوگوں کے جانے کے بعد یہ وجدان بھی اپنی اس متھائی محبوبہ کے ساتھ پیراڈائز پہنچ گیا تھا، اور چیف فانگ نے انہیں گھیرنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی ہڈی توڑوا بیٹھا۔ میں نے اسپتال جانے سے پہلے شانگ اور اپنے آدمی کو سمجھا دیا تھا کہ وہ تم دونوں کا خیال رکھیں اور کسی قسم کا شبہ نہ ہونے دیں، لیکن وہ دونوں حرامزادے چھکے نکلے۔ میں یہ بات اب آسانی سے سمجھ سکتا ہوں کہ تم میں سے کسی کو ٹیلی فون کرنے کا موقع مل گیا ہوگا، اور یہ سپرمین تم لوگوں کو چھڑوانے کے لیے یہاں پہنچ گیا۔ لیکن اس مرتبہ قسمت ساتھ نہیں دے گی۔ میں اسے ماروں گا نہیں، لیکن اب یہ واپس نہیں جا سکے گا۔ تم میں سے کوئی بھی واپس نہیں جا سکے گا۔ تم نے اب تک جو اندازے قائم کیے ہیں وہ بالکل درست ہیں دارا، میں اس کی داد دیتا ہوں، لیکن اب تک کا ریکارڈ یہ ثابت کرتا ہے کہ تم کبھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور اب بھی کچھ نہیں کر سکو گے۔ دارا کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ دوسرے موڑ سے ایک ٹک ٹک گلی میں داخل ہوا۔ دارا اور پیڈرو دونوں اپنی گاڑی کے آگے کھڑے تھے، جبکہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی عورت نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی تھی۔ تم میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا، ایسے کھڑے رہو جیسے ہم سب دوست ہیں۔ ٹک ٹک میں سوار لوگوں کو کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نے کوئی حرکت کی تو میں بے درے گولی چلا دوں گا۔ اس نے پیڈرو کو بھی اشارہ کر دیا۔ ان دونوں نے پستول والے ہاتھ نیچے کر لیے۔ میں نے گردن گھما کر ٹک ٹک کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ وہ کانگ کا ٹک ٹک تھا جسے سکھدر چلا رہا تھا۔
टुक टुक को आते देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो सीधा निकल जाएगा। रफ्तार भी ज्यादा तेज नहीं थी। टुक टुक लम्हा ब लम्हा करीब आ रहा था। दारा टुक टुक की तरफ देख रहा था जबकि पेड्रो की तवज्जो हमारी तरफ थी। फासला कम हो रहा था और फिर टुक टुक जैसे ही करीब पहुंचा उसकी आवाज एकदम बदल गई। इंजन अचानक ही शेर की तरह धड़ा और टुक टुक बड़ी तेजी के साथ उछलकर उस तरफ बढ़ा जहां दारा और पेड्रो खड़े थे। इससे पहले कि वो दोनों सूरत हाल को समझ सकते, टुक टुक पहले दारा से टकराया और फिर पेड्रो से। दारा उछलकर पीछे गिरा और उसके मुंह से गंदी गाली निकल गई, जबकि पेड्रो भी बचने की कोशिश करते हुए टुक टुक से टकराकर पीछे गिरा और उसके साथ ही उसने पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया था, या गैर इरादी तौर पर वो खुद ही दब गया था। गोली नोबिता के सर से सिर्फ 2 इंच के फासले से गुजरी थी और उसके मुंह से चीख निकल गई। टुक टुक कार से टकराकर रुक गया और सखदर ने बड़ी तेजी से नीचे छलांग लगा दी। उसके बाद वो दारा की तरफ लपका जबकि मैंने पेड्रो पर छलांग लगा दी। पिस्तौल अभी तक पेड्रो के हाथ में था। मेरे पैर की भरपूर ठोकर पेड्रो के हाथ पर लगी। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर कार के नीचे चला गया। मैंने दूसरी ठोकर मारनी चाही तो पेड्रो ने बड़ी फुर्ती से मेरा पैर पकड़कर जोरदार झटका दे दिया। मैं लड़खड़ाता हुआ कार से टकराया। पेड्रो बहुत फुर्तीला साबित हुआ था। वो मुझ पर हमला करने के लिए पर तोल रहा था। मैं उसके दाव को समझ नहीं सका और उसकी गिरफ्त में आ गया। वो यकीनन एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट था और इंसानी जिस्म के प्रेशर पॉइंट्स के बारे में अच्छी तरह जानता था। उसने दोनों हाथों से मेरे पेट के करीब पहलुओं के गोश्त को अच्छी तरह गिरफ्त में ले रखा था कि उसकी उंगलियां मेरे दोनों गुर्दों को दबा रही थी। ये बिलाशुबा खतरनाक दाव था। इससे मेरा खात्मा भी हो सकता था। मेरे बाजू बेजान होकर पहलुओं में लटक गए और चेहरे पर कर्व के आसार नमूदार होना शुरू हो गए। मैंने नीचे झुकना चाहा मगर कामयाब न हो सका। मेरे गुर्दों पर उसकी उंगलियों का दबाव बढ़ता चला जा रहा था। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए उसकी टांगों के बीच में घुटने से जरब लगाई। जरब अगरचे ज्यादा जोरदार नहीं थी लेकिन मेरा मकसद पूरा हो गया। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी और मैंने पूरी कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को उससे छुड़ा लिया। वो एक बार फिर हमलावर हुआ लेकिन मैंने अपने आप को बचा लिया और फिर अचानक ही अपनी जगह से उछला। वो मेरे इस दाव को समझ तो गया था मगर दिफा करने में कामयाब ना हो सका। मैंने हवा में उछलकर अपने दोनों पैर कैंची की तरह उसकी गर्दन पर लपेटे और बाएं तरफ झुका। नीचे गिरते हुए मेरे दोनों हाथ जमीन पर टिके। पेड्रो भी मेरे साथ ही गिरा। उस दाव से उसकी गर्दन भी टूट सकती थी लेकिन वो अपने आप को बचा गया। जमीन पर गिरते ही मैंने उसकी गर्दन छोड़ दी और बड़ी फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। दूसरी तरफ सखदर दारा से निमट रहा था। दारा कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं था जबकि सखदर महाराज के जिम्नेजियम का बहुत जबरदस्त फाइटर था। वो दारा पर किक्स और पंचेस की बारिश किए हुआ था। कांग जख्मी प्रसाद को टुक टुक की पिछली सीट पर लिटा रहा था। जानकी और नोबिता एक तरफ वहशतज़दा से अंदाज में खड़ी थी। कांग, तुम इन तीनों को लेकर निकल जाओ, मैंने चीख कर कहा। मगर कांग शायद कुछ और करना चाहता था। वो प्रसाद को सीट पर लेटाकर उस औरत की तरफ लपका जो कार की पिछली सीट का दरवाजा खोलकर वहां से भागना चाहती थी। वो शोरानी थी। अगर कांग उसकी तरफ मुतवज्जो ना होता तो शायद वो भाग निकलने में कामयाब हो जाती, लेकिन कांग ने उसे 2-3 कदम से आगे नहीं जाने दिया। कांग ने उसे बालों से पकड़ा और घसीटता हुआ पीछे ले आया। उसके साथ ही उसने लिबास में छुपा हुआ खंजर निकाल लिया। उसने शोरानी का सर पीछे की तरफ झुकाकर खंजर की नोक उसकी शरक परख दी। रुक जाओ पेड्रो, वरना मैं इस औरत का गला काट दूंगा, कांग चीखा। शोरानी बुरी तरह चीख रही थी। काट दो, मुझे इसकी परवाह नहीं है, पेड्रो ने चीखते हुए कहा और मेरी तरफ छलांग लगा दी। इस मर्तबा मैं गफलत में मार खा गया। उसकी राउंड हाउस किक मेरे बाएं बाजू पर कंधे और कोहनी के दरमियानी हिस्से पर लगी। मुझे अपने बाजू की हड्डी चटकती महसूस हुई। मैं नीचे झुकता चला गया। पेड्रो ने मौके से फायदा उठाते हुए दूसरी किक लगाने की कोशिश की। इस मर्तबा उसने लेफ्ट किक लगाई थी। गोया वो मेरा दायां बाजू भी बेकार करना चाहता था। मैं इस किस्म के हरबों से बखूबी वाकिफ था और इस मर्तबा मैंने उसे इसके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। उसका वार मैंने दाएं हाथ पर रोका और एक लम्हे की ताखीर किए बगैर साइड लेफ्ट किक लगा दी। पेड्रो उछल कर गिरा। दूसरी तरफ दारा सखदर से पिट रहा था लेकिन फिर उसने अचानक ही कांग पर हमला कर दिया। कांग लड़खड़ा गया। उसने शोरानी को भी गिरफ्त में ले रखा था। वो भी उसके साथ पीछे गिरी। ये भी गनीमत था कि खंजर शोरानी के हलक पर नहीं चल गया। दाएं तरफ गर्दन पर मामूली सा कट लग गया और वो बुरी तरह चीख उठी। कांग ने उसे अपने ऊपर से एक तरफ उछाला और खुद भी उछलकर खड़ा हो गया। शोरानी जमीन पर पड़ी चीखती रही। कांग, इसे छोड़ दो और तुम इन तीनों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। इस बार कांग ने मेरी बात नहीं टाली। वो टुक टुक की तरफ लपका। जानकी और नोबिता पहले ही सीट पर प्रसाद के साथ बैठ चुकी थी। जानकी ने प्रसाद को अपने साथ लिपटा रखा था। कांग ने टुक टुक स्टार्ट किया और दूसरे ही लम्हे टुक टुक शोर मचाता हुआ तेजी से वहां से रवाना हो गया। दारा शायद हिम्मत हार बैठा था। वो अब सिर्फ अपना दिफा कर रहा था लेकिन बिलाखिर उसने अपनी भलाई सी में समझी कि वो अपनी खाल बचा ले।
اور دوسرے ہی لمحے اس نے گلی میں ایک طرف دوڑ لگا دی۔ میں بھی اب اس پوزیشن میں نہیں رہا تھا کہ زیادہ دیر تک پیڈرو جیسے مارشل آرٹسٹ کا مقابلہ کر سکوں۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور تھا اور حربی فن کا ماہر بھی۔ وہ صرف موئے تھائی ہی نہیں، مارشل آرٹس کے اور بھی بہت سے سٹائل جانتا تھا اور وہ میرے خلاف ہر حربہ استعمال کرتا رہا تھا۔ یہ میری ذہانت اور ہمت تھی کہ میں اب تک نہ صرف اپنا دفاع کرتا رہا تھا بلکہ اس پر کئی کارگر حملے بھی کیے تھے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ اب مجھ پر حاوی ہو رہا تھا۔ دارا جیسے ہی وہاں سے بھاگا، سکھدر ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ اس وقت پیڈرو مجھ پر حملہ کرنے کے لیے اچھلا تھا۔ وہ غالباً مجھے فلائنگ کک لگانا چاہتا تھا، لیکن سکھدر پوری قوت سے ہوا میں اچھلا۔ اس کی فلائنگ کک پیڈرو کے پہلو میں لگی۔ وہ میری طرف آنے کے بجائے چیختا ہوا دوسری طرف گرا۔ لٹل ماسٹر بھاگو! سکھدر چیختا ہوا دارا کی کار کی طرف لپکا۔ کار کے آگے والے دونوں دروازے کھلے ہوئے تھے اور میرے خیال میں وہاں سے اب نکل لینا ہی مناسب تھا۔ دارا تو بھاگ چکا تھا۔ پیڈرو سے لڑتے رہنا اپنی انرجی ضائع کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے بھی کار کی طرف دوڑ لگا دی۔ سکھدر انجن اسٹارٹ کر چکا تھا۔ میں نے پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ سکھدر نے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سڑک پر پڑی ہوئی شورانی ٹائر کے نیچے آتے آتے بچی تھی۔ پیڈرو اٹھ کر کار کے پیچھے دوڑا اور پھر اس نے بڑی پھرتی سے نیچے جھک کر سڑک پر پڑا ہوا پستول اٹھا لیا اور کار پر فائرنگ شروع کر دی۔ ایک گولی ڈکی پر لگی اور دوسری گولی بائیں طرف کی بیک لائٹ پر۔ تیسری گولی کو کار تک پہنچنے کا موقع نہیں مل سکا کیونکہ اسی لمحے سکھدر نے گاڑی کو بڑی تیز رفتاری سے بائیں طرف گلی میں موڑ دیا تھا۔ کار بڑی شاندار تھی اور اس کا انجن بھی بہترین حالت میں تھا۔ سکھدر کار کو سوئیودی سے نکال کر سوئے امائی کی طرف لے آیا اور پھر مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم نیو روڈ پر آ گئے۔ سکھدر کا خیال تھا کہ ہمیں وارڈ ٹرمنٹ کی طرف نکل جانا چاہیے کیونکہ وہاں کا فاصلہ کم تھا، لیکن میں نے اسے جانکی کے بنگلے کی طرف چلنے کی ہدایت کی کیونکہ کانگ وغیرہ وہیں گئے تھے۔ اس وقت 3 بج رہے تھے۔ رات کا آخری پہر تھا۔ سڑکوں پر سناٹا تھا۔ کسی سڑک پر اکا دکا گاڑی نظر آ جاتی تھی۔ سڑکیں خالی ہونے کی وجہ سے سکھدر بڑی تیز رفتاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ دریا کا پل پار کر کے ہم کرونگ تھان بوری روڈ پر آ گئے، لیکن اس سڑک پر تقریباً 200 گز کا فاصلہ طے کرتے ہی میں چونک گیا۔ کچھ آگے سڑک کنارے پولیس کی گاڑی کھڑی تھی۔ 3 پولیس والے سڑک پر کھڑے تھے۔ ایک نے ذرا آگے بڑھ کر کار کو رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے سکھدر کی طرف دیکھا اور تیز لہجے میں سمجھانے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ پریشان مت ہو لٹل ماسٹر، ان لوگوں سے نمٹنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس نے کار کی رفتار کم کی اور پھر کار پولیس والوں کے قریب رک گئی۔ کیا بات ہے آفیسر، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی؟ لائسنس اور گاڑی کے پیپرز، پولیس آفیسر نے خشک لہجے میں کہتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ سکھدر نے بڑے مطمئن انداز میں ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ کا خانہ کھولا۔ خوش قسمتی سے اس میں کار کے کاغذات موجود تھے۔ سکھدر نے بک نکال کر آفیسر کی طرف بڑھا دی۔ آفیسر نے بک کھول کر دیکھی اور پھر ڈرائیونگ لائسنس طلب کیا۔ سوری آفیسر، ایک ایمرجنسی میں گھر سے نکلنا پڑا، ڈرائیونگ لائسنس جیب میں رکھنا بھول گیا۔ تم دونوں نیچے اتر آؤ، پولیس والے نے ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سکھدر نے میری طرف دیکھ کر آنکھ کا گوشہ دبا دیا۔ اس کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر ہی تھا، دوسرا ہاتھ اس نے دروازے کے ہینڈل پر رکھ کر دروازہ کھولا اور پھر اس نے زور سے جھٹکا دیا کہ دروازے کے ساتھ کھڑا ہوا پولیس آفیسر اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ دروازہ بڑے زور سے اس سے ٹکرایا تھا۔ وہ کراہتا ہوا لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا اور پھر دوہرا ہو گیا۔ سکھدر نے کلچ پلیٹ پر سے پیر ہٹا لیا۔ انجن گیئر میں تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے اچھل کر آگے بڑھی۔ سکھدر نے ایسکیلیٹر پر پیر کا دباؤ ڈال دیا۔ کار بندوق سے نکلی گولی کی طرح دوڑ پڑی تھی۔ سکھدر نے کار چاروٹا نکھورن روڈ پر موڑ دی۔ پولیس کی کار بھی ہمارے تعاقب میں اسی طرف مڑی تھی۔ ہمارے درمیان فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ پولیس کار سے فائرنگ کی جا رہی تھی۔ ایک گولی کار کی دائیں طرف والی بیک لائٹ پر لگی اور وہ بتی بھی ٹوٹ گئی۔ سکھدر نے کار کو بڑی تیزی سے لاتیا روڈ پر موڑ دیا۔ یہ سڑک سیدھی ٹاکسن اسٹیچو والے چوراہے اور اس کے ساتھ وانگ ونگ یائے ریلوے اسٹیشن کی طرف چلی گئی تھی۔ ٹاکسن اسٹیچو والے چوراہے اور اس کے قریب ریلوے اسٹیشن کے آس پاس پولیس کی کوئی نہ کوئی گاڑی ہر وقت موجود رہتی تھی اور ہمیں یہ ڈر تھا کہ اگر ہمارے تعاقب میں آنے والی کار کے ریڈیو ٹرانسمیٹر پر ہمارے بارے میں رپورٹ نشر کر دی گئی تو اس چوک یا ریلوے اسٹیشن کے آس پاس ہمیں گھیرنے کی کوشش کی جائے گی، جبکہ ہمیں پولیس کے چکر میں نہیں پھنسنا چاہیے تھا۔ کار ٹاکسن روڈ پار کرتی ہوئی ایک اور چھوٹی سی سڑک پر نکل آئی۔ یہ سڑک آگے جا کر ریلوے لائن سے گزرتی ہوئی دوسری طرف تھورٹ تھائی روڈ سے جا ملتی تھی۔ سکھدر نے کار ریلوے لائن کے قریب روک لی۔ پھاٹک بند تھا، شاید کوئی ٹرین آنے والی تھی۔ ہم کار سے اتر کر ریلوے لائن کی طرف دوڑے اور پھاٹک سے گزر کر تھورٹ تھائی روڈ پر آ گئے اور رکے بغیر دائیں طرف دوڑتے رہے۔ ایک طویل چکر کاٹ کر ہم ٹاکسن اسٹیچو والے چوراہے پر پہنچے۔ اس وقت 3:45 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ ریلوے اسٹیشن قریب ہونے کی وجہ سے یہاں خاصی چہل پہل تھی۔ چند چھوٹے ریسٹورینٹس بھی کھلے ہوئے تھے۔ یہاں پولیس کی سرگرمی بھی دیکھنے میں آئی۔ ایک جگہ پر پولیس کی 2 گاڑیاں کھڑی تھی۔
جن کی چھتوں پر لگے ہوئے فلیشر جل بجھ رہے تھے۔ ان پولیس والوں کو یقیناً ہمارے بارے میں اطلاع مل چکی تھی اور شاید ہماری ہی تلاش ہو رہی تھی۔ اس دلچسپ داستان کے بقیہ واقعات بک 2 میں سماعت فرمائیں۔